بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پشتو کے معروف صوفی شاعر رحمان بابا کا شعر ہے، کوئی مکنا دبل سڑی پلار کے چرستا با د کوئی پگاڑ لارشی، یعنی دوسرے کے رستے میں گڑھے نہ کھودو کیونکہ کسی دن آپ کا بھی اس رستے سے گزر ہو سکتا ہے۔ مقافات عمل دیکھ لیجئے کہ آج عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف اور ترجمان نعیم الحق صاحب بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ سیاست میں ذاتیات پر بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن نعیم الحق صاحب یہ مطالبہ کرے یا حسب سابق دوسروں کی ذاتیات پر کیچڑ اچالتا رہے، میں کبھی بھی ان کے لیڈر یا ان کی ذاتیات پہ بات نہیں کروں گا۔ اللہ گواہ ہے کہ عمران خان صاحب سے میرا اختلاف سیاسی اور نظریاتی رہا، لیکن اس کے جواب میں وہ اور ان کے ترجمان ذاتیات پر حملہ آور ہوتے رہے۔ میری عظیم بیمار اور بوڑھی ماں تک کو گالیاں پڑوائی گئی اور میں ذاتی معلومات کی بنا پر کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ خود خان صاحب کے ایما پر ہوتا رہا۔ دھرنوں کے موقع پر جب ہمارے دفاتر پر پتھراؤ روز کا معمول تھا اور جب اس وقت جیو کی اینکر ثنا مرزا اور فرحت جاوید کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بدتمیزی کی تو جذبات پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا، لیکن تب بھی جواب میں ذاتیات پر نہیں اترا۔ وجہ صاف ظاہر ہے، ہماری کچھ روایات ہیں اور ہم کچھ اقدار کے امین ہیں۔ محترمہ ریحام خان کے ساتھ میرا عرصہ دراز سے عزت اور احترام کا تعلق ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی شادی اور طلاق سے متعلق کئی چیزوں سے آگاہ ہوں، لیکن کبھی اس حوالے سے میڈیا پر زبان نہیں کھولی۔ میڈیا میں اپنے آپ کو ذاتیات، عمرانیات اور طلاقیات کا ماہر ثابت کرنے والے ایک سینئر صحافی نے ریحام خان کی علیحدگی کے معاملے میں مجھے بھی گھسیٹنے کی کوشش کی اور میرے دفتر میں ان کی آمد کے موقع پر میری طرف سے پختون روایات کے مطابق ان کی عزت افزائی کو انہوں نے طلاق کی ایک وجہ باور کرانے کی کوشش کی، لیکن میں اس وقت اپنی صفائی میں بھی اس لیے نہیں بولا کیونکہ دوسری طرف عمران خان اور ریحام خان کی ذاتیات کا معاملہ تھا۔ میں سب کچھ سہ کر خاموش رہا کیونکہ ہماری کچھ روایات ہیں اور ہم کچھ اقدار کے امین ہیں۔ کچھ عرصہ قبل جناب نعیم الحق صاحب نے ایک ایسا ٹویٹ ری ٹویٹ کیا جس میں مجھے گالیوں سے نوازا گیا تھا، لیکن تب بھی میں جواب میں ذاتیات نہیں کیونکہ ہماری کچھ روایات ہیں اور ہم کچھ اقدار کے امین ہیں۔ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی قیادت کی ایما پر کردار کشی کا مہم زوروں پر رہا۔ خود عمران خان صاحب میرے نام کے ساتھ لاحقے اور سابقے لگا کر بے عزت کرانے کے احکامات دیتے رہے، لیکن جب مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے کی بہنوں سے متعلق بکواس کے مرتکب ہوئے تو میں نے جاوید لطیف کے خلاف کالم لکھ ڈالا اور جناب طلعت حسین صاحب کی تقلید کرتے ہوئے میں نے بھی یہ اعلان کیا کہ جاوید لطیف کو میں کبھی بھی اپنے پروگرام میں نہیں بلاؤں گا۔ حالانکہ جس ایم این اے کی بہنوں سے متعلق غلیظ زبان استعمال کی گئی ان کے ساتھ میری بات چیت گزشتہ 1.5 سال سے بند ہے۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد پی ٹی آئی کے ایک فیس بک پیج پر میرے اور میرے خاندان سے متعلق ایسی بیہودہ بکواسیات لکھی گئی کہ عمران خان کے بعض زبردست حامی کالم نگاروں نے بھی اس پر صدائے احتجاج بلند کیا، لیکن افسوس کہ صرف چند روز بعد پی ٹی آئی کے اسی متاثرہ ایم این اے نے اسی غلیظ شخص کا نواز شریف کی بیٹی سے متعلق ایک پوسٹ اپنے آفیشیل فیس بک پیج پہ سجا دیا۔ لیکن میں پھر بھی ذاتیات پہ نہیں اترا کیونکہ ہماری کچھ روایات ہیں اور ہم کچھ اقدار کے امین ہیں۔ کچھ عرصہ قبل میرے کالم کے جواب میں تحریک انصاف کے آفیشیل میڈیا سائٹ پر اس کے میڈیا انچارج کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں مجھے غیر ملکی ایجنٹ کہا گیا۔ میرے خلاف اس سازش میں مردان سے تعلق رکھنے والے عمران خان کے چہیتے وزیر نے بھی بنیادی کردار ادا کیا اور ان کی ذات سے متعلق میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس بیان کے ذریعے نہ صرف مجھے بدنام کیا گیا بلکہ میرے اور رشتہ داروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالا گیا، لیکن میں تب بھی جواب میں ذاتیات پہ نہیں اترا کیونکہ ہماری کچھ روایات ہیں اور ہم کچھ اقدار کے امین ہیں۔ حال ہی میں عمران خان صاحب نے جن صحافیوں کے خلاف سوشل میڈیا پر ان کو بدنام کرنے کی مہم کا حکم دیا
تو اس فہرست میں میرا نام بھی شامل تھا۔ وہ مہم زوروں پر ہے۔ اس دوران عائشہ گلالئی کا معاملہ سامنے آیا اور یہی معاملہ ٹی وی ٹاک شوز، کالموں اور میدان سیاست کا برننگ ایشو بن گیا۔ لیکن میں اس موضوع پر بولنے اور لکھنے سے گریزاں ہوں اور رہوں گا، کیونکہ ہماری کچھ روایات ہیں اور ہم کچھ اقدار کے امین ہیں۔ اس موضوع پر پروگرام کرنا تو درکار میں نے عائشہ گلالئی یا کسی اور متعلقہ فرد سے بات بھی گوارا نہیں کی۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے مکافات عمل ہے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس پر نہایت افسوس بھی ہو رہا ہے۔ ان سے بہت اختلاف ہے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب لاکھوں پاکستانیوں کے لیڈر ہیں۔ ان کی ذات سے متعلق اس طرح کی بحث افسوسناک بھی ہے اور دردناک بھی ہے۔ اسی طرح عائشہ گلالئی ایک پاکستانی پختون، ایک رکن قومی اسمبلی اور اس سے بڑھ کر کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی ہے۔ ان کی ذات سے متعلق جو کچھ کہا جا رہا ہے اور جو سوالات ان سے متعلق پوچھے جا رہے ہیں یا اٹھائے جا رہے ہیں وہ افسوسناک ہی نہیں المناک بھی ہے۔ اور تو اور اس معاملے میں ان کی بہن ماریہ تورپکئی کو بھی لعن طعن کا نشانہ بنایا گیا۔ میں عمران خان صاحب اور عائشہ گلالئی کے معاملے پر اس انداز میں بولا ہوں اور نہ بولوں گا۔ دکھ بہت ہوا ہے، لیکن میری اسلامی، پاکستانی، پختون اور قبائلی روایات مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کی ذات سے متعلق میڈیا پر بیٹھ کر بحث کروں۔ الحمدللہ عمران خان صاحب کی صفائی دینے والے تو بہت ہیں، لیکن افسوس کہ عائشہ گلالئی اس معاملے میں تنہا کڑی ہے۔ اس لیے ضروری سمجھا کہ عائشہ گلالئی اور ان کی بہن ماریہ تورپکئی کی کہانی ان دونوں کی زبانی آپ کے سامنے لاؤں، تاکہ ان سے متعلق رائے قائم کرنے میں آسانی ہو۔ ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو عائشہ گلالئی اور ان کی بہن ماریہ تورپکئی کی زندگی کی کہانی ان دونوں کی زبانی آپ کو سنائیں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگا میں۔ ناظرین، آج سے 7 سال قبل یعنی 2010 میں ہم نے جرگا میں انٹرویوز کا ایک سلسلہ آپ لوگوں کو دکھایا تھا، جس میں ہم نے ان لوگوں کو جمع کیا تھا جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے، لیکن جنہیں عام طور پر میڈیا میں نظر انداز کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام میں عائشہ گلالئی اور ان کی بہن ماریہ تورپکئی کو بھی، جو اس وقت اسکواش کی چیمپئن ہیں، کو وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک اور ذہین نوجوان احمد نور وزیر کے ساتھ دعوت دی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی زندگی کے سفر سے متعلق جو گفتگو کی تھی، آئیے وہ گفتگو ملاحظہ کریں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عائشہ گلالئی اور ان کی بہن ماریہ تورپکئی کون ہیں اور کس طرح سیاست اور اسکواش کے میدانوں میں وہ آئیں اور انہوں نے نام کمایا۔ ماریہ تور، اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ 19۔ اچھا، یہ بتائیے کہ وزیرستان اور قبائلیوں کا علاقہ، وہاں ہماری اپنی کلچر، آپ کو اسکواش میں آنے کا خیال کیسے آیا اور گھر والوں نے اجازت کیسے دے دی؟ اصل میں یہ کہ وہاں سے ہم باہر آئے، میران شاہ میں ہم لوگوں نے وقت گزارا وہاں پہ، لیکن میرے جو مطلب تھا یہ تھا کہ ہر وقت کھیلنا، ہیوی جتنے کام ہوتے تھے جس طرح پانی لانا اور لکڑیاں توڑنا، یہ سارے جو اس طرح کے کام تھے وہ میرے والد مجھ سے کروایا کرتے تھے، کیونکہ ایک پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی؟ نہ اچھا، ایک یہ تھا کہ کافی ہیلدی تھی، تو بابا یہ سوچتے تھے کہ اس کو نا اس کو اس طرح کے کاموں میں مصروف رکھا جائے تاکہ اس کا وزن بھی نہ بڑھے، اور ایک تو غصہ بہت آتا تھا۔ تو پھر جیسے ہم وہاں پہ حالات خراب ہوئے اور اس طرح پھر ہم لوگ درادم کھیل سے پھر پشاور آئے، تو پشاور میں پھر یہ تھا کہ لڑائیاں وہی جاری ہوتی تھی، میری لڑائیاں ہوتی تھی لڑکوں کے ساتھ کافی، تو میرے والد نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا چینلائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ سوچا کہ مجھے اسپورٹس میں آنا چاہیے، اور میرے والد کو وہاں پہ اسپورٹس کا تھوڑی اویئرنیس ہوئی کہ یہاں پہ تو اسپورٹس بھی ہوتی ہیں، یہ تو اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے۔
تو پھر ویٹ لفٹنگ سے میں نے اسٹارٹ لیا. اچھا. اور میرے والد نے یہ سوچا کہ اس کے لیے ویٹ لفٹنگ زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں اس کو کین جو ہوتے ہیں بڑے بڑے, ہم پیپے بولتے ہیں پشتو میں, وہ بڑے بڑے مطلب دور سے میں لے کے آتی تھی اور کافی پاور مجھ میں ہوتا تھا. اچھا. تو ابو نے سوچا کہ اس کو ویٹ لفٹنگ کرنی چاہیے, تو ان نے مجھے ویٹ لفٹنگ میں پہلے ڈالا اور ویٹ لفٹنگ سے میں نے شروع کیا. اور وہاں پہ میں نے ایک مہینہ ٹریننگ کی اور میں نے لڑکوں کا ٹورنامنٹ کھیلا لاہور میں چنگیز خان کے نام سے, اور میں نے وہ ٹورنامنٹ جیتا ویٹ لفٹنگ کا. اور میرے والد, اپنا نام آپ نے چنگیز خان, کیونکہ میرے والد پہلے مطلب ہم لوگ آئے تھے تو میرے والد کو تھوڑی شرم محسوس ہوتی تھی کسی کو یہ بتانا کہ میں مطلب لڑکی اور وہ پھر اسپورٹس میں آئے اس طرح. تو انہوں نے پھر کسی کو یہ نہیں بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے, بیٹا ہے اور اس کا نام چنگیز خان ہے اس طرح. تو میں نے ویٹ لفٹنگ سے شروع کیا اور پھر میرے جو جتنی بھی حرکتیں تھی یا ڈریسنگ تھی یا بال تھے وہ سارے لڑکوں کی طرح تھے اور کسی کو یہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی ہے. آئی واز 12 اس میں اس ایج میں میں نے ویٹ لفٹنگ شروع کی. پھر یہ کہ ویٹ لفٹنگ سے پھر وہاں پہ 7 ہی اسکواش کورٹس تھے, تو وہاں پہ سر محب اللہ خان, اگر آپ نے ان کا نام سنا ہو, ان سے میں نے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ اس کو اسکواش میں آنا چاہیے اور مجھے اسکواش کافی پسند آئی, میں نے دیکھا ان کو, تو پھر میں نے سوچا کہ میں اسکواش شروع کروں. تب سے میں نے اسکواش شروع کیا. یہ کون سے سال کی بات ہے؟ 2003. پھر جا کے میں انڈر 13 مقابلے کے لیے گئی واقعاً, تو میں نے انڈر 13 کا پہلا ہی ٹورنامنٹ جیت لیا. اور یہ کون سے سال کی بات ہے؟ 2003 میں. اسی سال اسکواش کو شروع کیا اور اسی سال پھر, کیونکہ میرے ہاتھ میں کافی پاور تھی اور لڑکیاں ڈر جاتی تھیں جب میں ہٹ کرتی تھی. اور ابھی ماشاءاللہ ورلڈ میں سب سے فاسٹ ہٹنگ میری ہے, ہارڈ ہٹنگ ورلڈ میں سب سے ہارڈ ہٹنگ میری ہے. اچھا. اور اس وقت پاکستان کی آپ نمبر 1 اسکواش پلیئر ہیں؟ پاکستان کی نمبر 1 ہوں اور انڈر 15 چیمپئن کافی دفعہ رہی ہوں, انڈر 17 بھی کافی دفعہ, انڈر 19 اور سینئر بھی. اور یہ تھا کہ میں انڈر 15 ہی تھی کہ میں نے انڈر سینئر بھی جیت لیے تھے اور میں نے سارے جونیئر بھی جیت لیے تھے. حکومت نے آپ کی انکریجمنٹ کے لیے, آپ کی سپورٹ کے لیے ابھی تک کچھ کیا ہے؟ اسکواش جو ہے وہ ایک بہت ایکسپینسو گیم ہے, اور دوسرا یہ کہ اسکواش جو ہے ہم پہلے اسکواش کافی مطلب ورلڈ چیمپئنز ہمارے رہے ہیں اور ابھی ڈاؤن جا رہی ہے, کافی ڈاؤن چلی گئی ہے اسکواش, کیونکہ اسکواش کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے. اسکواش جو ہے اس کے لیے رینکنگ کا کسی کو مطلب پتہ نہیں ہے کہ رینکنگ کیسی بنتی ہے, کیسے اس کا طریقہ کار ہے. اسکواش میں زیادہ سے زیادہ اگر آپ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کھیلتے ہیں, نیشنل لیول پہ یہ کہ ٹورنامنٹ کھیلنے اس سے نیشنل رینکنگ بنتی ہے, انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کھیلنے سے آپ کی انٹرنیشنل رینکنگ بنتی ہے. اور رینکنگ ہماری اتنی پیور رینکنگ ہوتی ہے کہ آپ مہینے میں آپ کو 2 ٹورنامنٹ تو ضرور کھیلنے پڑتے ہیں انٹرنیشنل. اگر آپ سے کوئی لڑکی زیادہ کھیل لیتی ہے تو اس کے پوائنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں, تو وہ آپ سے مطلب زیادہ اپ ہو جاتی ہے رینکنگ میں. تو یہ کہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کھیلنا کافی مشکل ہمارے لیے پڑ رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی ابھی تک کافی حالات خراب تھے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کوئی نہیں ہو پائے, ہمارے نیشنل ٹورنامنٹس نہیں ہو پائے. اور اس کے علاوہ نیشنل گیمز میں بھی اسکواش کو نکال دیا گیا. اس دفعہ ساؤتھ ایشین گیمز میں بھی اسکواش نہیں تھا, جس کی وجہ سے اسکواش کی لڑکیاں تو ابھی نہیں رہیں, کوئی بھی نہیں ہے تقریباً. آپ دیکھیں تو اسکواش کی لڑکیاں تو ہیں ہی نہیں ابھی. اور اس کے علاوہ مطلب لڑکوں میں بھی اسکواش کافی ڈاؤن چلی گئی ہے, کوئی بھی نظر نہیں آتا. اور میں جو ہوں اسکواش کے لیے اپنی ہمت کر رہی ہوں, میرے والدین مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, اور ایک ٹورنامنٹ پہ 1.5 لاکھ روپے میرا خرچہ آتا ہے اور وہ میرے والدین سپورٹ کرتے ہیں. میں اگر جو لڑکیاں آج جاؤں ورلڈ نمبر 17 ہیں, ورلڈ نمبر 12 ہے, ورلڈ نمبر 25 24 پہ ہیں, وہ ان کی میری جتنی گیم ہے, لیکن وہ آج اس رینکنگ پہ ہے اور میری رینکنگ ورلڈ نمبر 92 ہے. اور میری پہلے جو رینکنگ تھی وہ 66 تھی. ابھی جو ہے تھوڑا مجھے فیڈریشن نے تھوڑا مطلب سپورٹ, یعنی یہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے ہے؟ جی,
میں 1-2 ٹورنامنٹ کھیل کے اپنی رینکنگ 66 تک لے آتی ہوں، لیکن پھر تھوڑے مشکلات پڑ جاتے ہیں، افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میری رینکنگ پیچھے چلی جاتی ہے۔ اس دوران اسکواش فیڈریشن نے یا باقی ہماری حکومتی اہلکاروں نے کچھ اس حوالے سے آپ کو ہیلپ نہیں کیا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کرانے میں یا وہاں آپ کو بھیجنے میں؟ اسی حوالے سے میں کہوں گی کہ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی، اور میں آئی بھی اسی لیے ہوں اسکواش میں، کہ جہان شیر خان، جہانگیر خان، سر قمر زمان، ان کی ایک ہسٹری رہی ہے، یہ ورلڈ چیمپئنز رہے ہیں۔ ہماری لڑکیوں میں کوئی ورلڈ چیمپئن نہیں ہے اور نہ رہی ہیں۔ ٹھیک۔ اور کسی بھی اسپورٹس میں دیکھا جائے ہماری لڑکیاں ساؤتھ ایشیا تک تو ہوں گی، لیکن ایشیا لیول تک بھی نہیں ہے۔ اور میں نے پاکستان کو ورلڈ لیول پہ ریپرزینٹ کیا ہے۔ میں 2007 میں ورلڈ اسکواش فیڈریشن کی طرف بیسٹ پلیئر آف دی ایئر کے لیے نومینیٹ ہوئی، 2009 میں بیسٹ پلیئر آف دی ایئر کے لیے نومینیٹ ہوئی انٹرنیشنلی، اور اس کے علاوہ میں نے پاکستانی لڑکیوں نے فرسٹ ٹائم ورلڈ چیمپئن شپ میں حصہ لیا، جس میں میں نے 3rd پوزیشن حاصل کی انڈیا میں، جو کہ میرے خیال سے کسی کو ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے، اور نہ کسی نے مطلب نہ یہ بات سامنے آئی، نہ کسی نے مطلب اس کو پروجیکشن نہیں ہو پائی اس کی۔ اچھا عائشہ، آپ بھی کیا ان مراحل سے گزری؟ یہ تمام مراحل ظاہر ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ کا حصہ ہوتے ہیں، مراحل آپ کو گزارنے پڑتے ہیں، لیکن پھر پرٹیکولرلی فاٹا سے اگر آپ ہوں تو پھر تھوڑا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر بینگ اے فیمیل تھوڑا زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فاٹا کے عوام جس قدر خواتین کا احترام کرتے ہیں اتنا شاید کہیں اور ہوتا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ فاٹا میں خواتین کو سپریس کیا جاتا ہے، ان کو دے آر کنفائنڈ ٹو 4 walls، بٹ اٹس ناٹ ٹرو، کیونکہ ان کو جتنا رسپیکٹ کیا جاتا ہے، جتنا ان کو ریورنس دیا جاتا ہے، شاید ہی ایلس ویئر ان پاکستان دے آر گیون۔ اس کے علاوہ ان کے جیسے مراحل میں نے ظاہر گزارے ہیں، کیونکہ سنس چائلڈہڈ آئی ہیو بین پارٹیسپیٹنگ ان ویریس ڈبیٹ کمپٹیشنز، آئی ہیو بین اویئرنگ ٹرائبلز اباؤٹ ویریس ایشوز like literacy, environment, child labor, democracy, and I have won a number of all Pakistan debate competitions titles, and I have represented Pakistan nationally and internationally. FATA کو represent کیا ہے war against terror کے حوالے سے. What FATA people's perspective is about the prevailing situation. اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ماریا اور ان جیسے احمد نور صاحب جیسے لوگ جو ہیں یہ، اور آپ بھی کیونکہ آپ بھی محمد ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب جو ہیں وی آل آر ٹرائبلس، اور ہم ایک پیسفل، ایک ماڈریٹ اور ایک پیس کنٹریبیوٹنگ، ایک انلائٹنڈ فیس آف ٹرائبلس ہیں، اسلام کا ہیں، اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم صرف دہشت گرد نہیں ہیں۔ میں نے ابتدائی ایجوکیشن جو ہے وہ فاٹا سے حاصل کی، وانا سے، پھر میران شاہ سے، اینڈ دیٹ اسکول ہیز بین بمبارڈیڈ ناؤ ان دا ڈرون اٹیکس، اور اس کے بعد پھر درآدم خیل سے۔ وہ اسکول ڈرون اٹیک سے؟ ڈرون اٹیک سے اس طرح رپورٹڈلی بینگ سیڈ۔ اچھا۔ تو پھر درآدم خیل سے، ایف آر کوہاٹ سے، پھر پشاور سے، اور اب اسلام آباد سے۔ آئی ایم ڈوئنگ مائی سافٹ ویئر انجینئرنگ، اور آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک ایڈمیشن ان کمپیریٹیو ریلیجنس ان اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ گڈ۔ اور ٹی وی کا اور اس میدان میں آنے کا سفر؟ ٹیلی ویژن میں یہ ہے کہ میں بچپن سے ڈبیٹ کمپٹیشنز میں تھی، تو نیوز کاسٹنگ کا ایک اشتہار آیا، چونکہ میں ظاہر ہے جب ڈبیٹ کمپٹیشنز میں ہوتے تو آپ کمپیئرنگ کی طرف بھی جاتے ہیں، آپ کو اس کی طرف ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے، تو نیوز کاسٹنگ میں میں نے اپلائی کیا، اس میں میں سلیکٹ ہو گئی۔ پھر دین آئی واز ان 9th کلاس، تو 2-3 سال میں نے وہ کیا، اس کے بعد پھر وہ مجھے لگا کہ اٹس جسٹ کرائمنگ اینڈ جسٹ اسپیکنگ دا سیم تھنگ، تو اس میں یہ تھا کہ پھر آئی آپٹیڈ فار کمپیئرنگ۔ تو کمپیئرنگ 2-3 میں نے پی ٹی وی سے کیا، کرنٹ افیئرس، حالات حاضرہ کے بارے میں نے اس میں بات کی، آواز ہم وطن، نیوز مارننگ۔ پھر اس کے بعد ایکچوئل پالیٹکس میں آ گئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید، شی براٹ می انٹو پالیٹکس اینڈ شی براٹ می انٹو پیپلز پارٹی اینڈ شی allocated me 2 seats, MN and MPA seats, but then since my age was somewhat less than the given age criteria, so I was disqualified unfortunately. ماریا، اپنے فیلڈ اور اسکواش اور اسپورٹس سے متعلق آپ کی خواہش اور مطالبہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں پیس ایمبیسڈر بنوں، لیکن کچھ عرصے پہلے کافی لوگوں کو ایمبیسڈر بنایا گیا، لیکن آئیڈیا میرا تھا، لیکن میرے حوالے سے کچھ اس طرح کے رپلائی نہیں آیا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ
ہم جیسے لوگ جو ملک کے لیے ایک صحیح معنوں میں ایمبیسڈر ہیں، ہم لوگ پوری دنیا سے لڑتے ہیں اور پوری دنیا میں اپنے ملک کو ایک اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ایک سافٹ امیج پیش کرتے ہیں. اور ہم جیسے لوگوں کو اگر سنسیئرلی سوچا جائے تو ہم جیسے لوگوں کو سپورٹ اگر دیا جائے تو ہم لوگ تیار ورلڈ چیمپئن ہیں اپنے ملک کے لیے. اور انشاءاللہ یہ کہ اپنے دورے ذرا کم کرائے اور آپ کے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ذرا زیادہ کرائے، کیونکہ آپ بہتر سفارتکاری کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. جی عائشہ گلالئی، حکمرانوں سے، پالیسی سازوں سے آپ کا مطالبہ اور پاکستانی یوتھ سے اور ٹرائبل یوتھ سے، ان سے آپ کی اپیل یا آپ کا پیغام. Being a tribal, not as a People's Party office holder, being a tribal, میں یہ کہوں گی کہ فاٹا کے جو عوام ہیں ان کو اپنا پورا حق دیا جائے، پاکستان میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تک رسائی دی جائے، اور ان کو بھی جس طرح فاٹا کی جو عوام ہے، جس طرح باقی جو پنجاب یا سندھ بلوچستان کے عوام ہیں، اس طرح ان کے حقوق دیے جائیں، آئینی بنیادی اور انسانی حقوق. اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے فاٹا میں. تو اس حوالے سے ملٹری آپریشنز بہت زیادہ ہو چکے ہیں. یو ایس جو ہے وہ 8-10 سال کے بعد نیگوسیشن کی ٹیبل پر آ رہا ہے، گلبدین حکمت یارہ ہو گیا، یا وہ ملا محمد عمر کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی اپنے جو ناراض لوگ ہیں، جو ٹرائبلس ہیں، میں ان کو ٹرائبلس کہوں گی. طالبان وہ بعد میں پیدائشی وہ طالبان نہیں تھے، وہ دنیا میں طالبان بن کر نہیں آئے، وہ دنیا میں ایک انوسینٹ ٹرائبلس تھے، انوسینٹ انسان تھے. بعد میں وہ حالات کی وجہ سے طالبان بنے. ان حالات کو معلوم کیا جائے، روٹ کازز کو معلوم کیا جائے کہ وہ کیوں طالبان بنے، یا ان وجوہات کو معلوم کیا جائے کہ کیوں ایک انسان جس کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، جو زندہ رہنا چاہتا ہے، جو دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، جس کو اسلام یہ کہتا ہے کہ خودکشی حرام ہے، اور کیوں وہ خودکش بمبار بننا چاہتا ہے. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر میری یہ ریکویسٹ ہے کہ 14 پوائنٹ جو پارلیمنٹری ریزولوشن ہے اس کو لیٹر ان اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا جائے، مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے. ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو عائشہ گلالئی کی بہن اور اسکواش چیمپئن ماریا تورپکئی کے خیالات، نظریات اور ارادوں سے متعلق آپ کو ان کی زبانی آگاہ کریں گے. ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. عائشہ گلالئی کی بہن ماریا تورپکئی الحمدللہ اس وقت اسکواش کے میدان میں عالمی سطح پر نام کما کر پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے. 1.5 ماہ قبل انہوں نے ناروے میں اوسلو فریڈم فورم سے خطاب کیا. آئیے یہ کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں. When I was 4.5, I burnt my dresses and girly clothes, cut my ponytail. While my father seeing me by the fire, he gave me this most masculine name that day, Genghis Khan. And I grew up with that name most of my life. I come from South Waziristan Agency, and that's the tribal areas of Pakistan on Afghanistan border. These are the lawless areas. And it's considered as the most dangerous place on earth because it's a stronghold to the Taliban and a birthplace to terrorists. The extreme conservativeness and the gun culture and the drug culture is providing this as a best environment for terrorists to breed. Women are kept at home. The more sons you have, you're the strongest man. The more daughters you have, you're the weakest. Women education is considered as vulgarity or wastage of time. And they are married in young ages. My father, he's a free thinker. And he wanted to change this mentality. He believed in education and he believed in equality. And he started this change from his own family. He started educating my mom after marriage. He told her to put away the burqa. And from now on, your education is going to be your protection. She is a high school principal today, and my mom and dad, they both worked all their life in the tribal areas as teachers. My sister, when she was 9, she became the best debater in Pakistan. She wanted to become the Secretary General of UNO.
And today she is the youngest parliamentarian in Pakistan. And she is doing PhD in comparative religions. I was very different. I was always a very aggressive child. My older sister, my brother, older brother, they were scared of me. And I would be wandering in that tribal area as a boy, as Genghis Khan, always found in the middle of fights, bruised, bleeding. If I hear about some boy that he is strong, I would trace him to his village, challenge him there, and defeat him. So that kind of attitude accidentally brought me into sports. The first sport that I was introduced to was weightlifting. My father told the weightlifting coach there that what people do in here. We didn't have the idea about sports that much because we are tribal people. He said people play sports and I'm a weightlifting coach. So my father said, I want my son to play sports. He said, he looks very strong. I'll coach him as a weightlifter. So I went into this boys' championship in Lahore and participated as Genghis Khan. And I got a position in that on a national level. And then the second sport that I got interested in was squash. It's the second biggest sport in Pakistan. And I like the idea of, the drive for that. You dive, you jump, you're so much into it. And when I asked my dad, I want to play squash, he said, well, I'm so excited for you because from now on, you're going to hit the wall than people. So he took me to the squash academy and he tried to, introduce me as his son, but it didn't work this time. Because in squash, you have to present your birth certificate. So in a month or two, people slowly and gradually started coming to know about me that I'm a girl. And the news started spreading out to the area where I was living. And everything just turned upside down. I was wondering what happened, what changed? I'm still the same person. You call me Maria, you call me Genghis, doesn't matter. But no. I was a girl, and in the society, girls are not allowed to be outside when they are 10 years old, 9 years old, without even a shawl. I had a short hair, which is considered as un-Islamic, or living like a boy. It can be very dangerous. So I didn't know where I fit in. I never grew up among girls, and then I didn't have any friends who were boys out there anymore. All the boys and men out there started bullying and harassing me, and even attacked. I couldn't leave the house anymore. I couldn't go and buy grocery for my family. If I walk outside, people will throw stones at me. So it became difficult. And I didn't know what to do. I was not the kind of girl that you just say your destination is to get married. And I'm homeschooled because in tribal areas we didn't have functional schools, so all I get education from my mom and dad at home. So I didn't know what's my future. What am I going to do? So I decided I'm not going to give up. And I decided I'm going to go to the squash court 8 o'clock in the morning, and I'll be back at 5 p.m. Morning till evening, I'll be hitting all by myself, creating squash drills by myself, and not talking to anyone. There was so much rashes, like I would be walking like this at the end of the day. So in a few years, I started performing really well, nationally, internationally. I won many tournaments. And in 2007, I got recognized by the government. I was given many national awards by the President and Prime Minister. And I thought my struggle is over. But then I got death threats from the Taliban.
that I come from their region. How can I be playing in shorts and skirts? I love actually playing in shorts. And I had to decide whether I keep playing squash or stop. And I decided to stop playing squash. Because I knew that in that time there was so much bombing. Every day. We didn't know if my family is going to come back. My friends were lost they lost their lives in the bombs. Some of them are missing. Our family friends who were doctors, who were teachers, they were kidnapped. Artists were the main focus because they think if you play sports or you're an artist, you're extremely against Islam. So they were killed, a lot of artists. So I decided to stop playing squash, but not really, actually. For 3 years, I kept playing in my room against the bedroom wall. And the only thing that kept me happy is visualizing myself in a squash court and thinking that I'm on a podium and winning. In morning time, I would be sleeping. In the evening time, at night time, I would be hitting all night. Because in the daytime, I don't want to miss going out in a squash court. Yes, the neighbors complained, and I switched the bedroom wall. So during that time, I realized I'm going to find a way. And I started emailing all over the world, offering my services as a part-time coach, but asking for a place to train with peace of mind. 3 years later, I got a reply from Canada, National Squash Academy. And today, I'm here among you all. I call it a miracle. And nothing bad happened to me, but I learned a lot. I lived like a girl, I lived like a boy, and I understand them both. I understand why we are facing a lot of problems, and men have so many fears. And they cover their fears under the shadow of religion and the culture. And women are taught to be weak. They're trained weak. I was not like that. I was trained strong. Girls are taught to obey the rules, follow the rules. I was taught to break the rules. So I didn't care about anyone anymore. I tell you this story. My dad, one day, when I was going through all that trouble, my dad took me to the market, and he said, "What kind of haircut do you want?" I'm like, "I don't know." He said, "How about buzz cut?" So he gave me buzz cut, and then he found me this big earring. I'm like, "No, I'm not going to wear that." He said, "That's fine." He gave me one big earring. So I wear that, and my dad and I, we both walk through the Peshawar market like a parade. And all the people are watching us, laughing at us, and my dad is like, "Don't look at them. Your destination is look forward, where you want to go. Don't care about them." And from that day, even if I went to the market, I would have a stick. If some guy pushed me or tried that, I'm a girl, he can do whatever he wants, I would start punching him and whacking him with a stick. And the market will start like everyone is running away from me. So you have to find your own way, I think. So I think that kind of attitude today, I realize that what kind of trouble the girls are going through, how they're treated. And today, I stand for all those girls and also boys, because my area is famous for terrorism and extremism. That's the only thing it's known for. Even it's a bad joke recently what happened. It's a rumor, actually. And people actually started believing in it because it was all over the news in Pakistan that Donald Trump belongs to my area. So I think we need to reach out to these people, our people, so they can be known for athletes, as doctors, as engineers, as scientists. And today, I actually salute to my people because they decided to become refugees.
just to support the army operation against the terrorists in their home, in their homeland. And I salute to them. And I think the world should also respect their sacrifice. And this is the time I think we should reach out to those people and bring them out from that darkness, provide them with best education and sports. I believe in sports because I was a negative child, I was aggressive, always fighting. But actually, through sports, I am transformed. All I think about hitting a squash ball, and that's all. Yesterday, 2 days ago, what happened in Manchester, it breaks our heart. And I understand their pain, because we have been in this pain for a long time. There was an attack on Army Public School, and more than 1,000 kids were butchered, and their teachers were burned alive right there, and it's 5 minutes away from my house. My sister was the first politician she got in there, and she was walking through all those bodies of young children who were piled up. They were shooting them, throwing them from the building. So that kind of consequences, we have seen those incidents in Pakistan. And we have to remember those innocent lives all over the world, whether it's Muslim, Jews, or Christian, or Hindus, whoever. We are humans. And we are affected by this cancer that's called terrorism and extremism. And the only solution is sports and education, because in sports, it channels your energy into a very positive way. You're so tired by the end of the day that you don't want to take a gun. So that's the thing, we have to hand over books, pens, and rackets so that no one can take over guns or drugs. And that's the solution. And I want to see every goal out there. Because the first thing comes in your heart, first decision, that's from God. That's the truth. The second one comes is a fear. So always step up for the first decision and do it. And that's my request to all the girls all over the world, to stand up for themselves. It's their life. They have to decide about it. And they shouldn't live in fear, because fear is taught. And I want to see girls who are athletes, who are scientists, who can dream to become them and do it. That's what I want in the world. And the more justice is there, the more equality is there, we are in peace. So I'm setting up this foundation, Maria Turpekai Foundation, and through this, I do have a plan, and it will definitely help the world peace. Definitely. It will eliminate the terrorism and extremism from the world. And I will connect the East and West. We will become friends again. Inshallah. Thank you. इसके साथ ही आज के जरगा का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आगाह करते रहिए। सलीम साफ़ी और जरगा की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।